بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سامعین مکرم، ہماری گفتگو ادب و آداب کے متعلق جاری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے 28 آداب کے متعلق گفتگو کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق 21 آداب کو بیان کیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق 11 آداب کو بیان کیا، پھر ہم نے قرآن مجید کے متعلق آداب کو بیان کرنا شروع کیا اور قرآن مجید کے 41 آداب بیان کیے۔ پھر ہم نے پاکیزگی اور طہارت کے موضوع کو شروع کیا اور اس کے مظاہر کو بیان کیا، جن میں سے طہارت کے پہلے مظہر قضائے حاجت اور استنجا کے متعلق 18 آداب کو بیان کیا۔ طہارت کے دوسرے مظہر مسواک کے 7 آداب کو پیش کیا گیا، اور تیسرے مظہر وضو کے 16 آداب کو بیان کیا گیا۔ طہارت کے تیسرے مظہر وضو کے 14 آداب کا تذکرہ کیا گیا، اور طہارت و پاکیزگی کے چوتھے مظہر غسل کے 9 آداب کو بیان کیا گیا۔ آج ہماری مجلس میں جس عنوان پر گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ 6واں ادب ہے، لباس کے آداب۔ اس سے پہلے کہ لباس کے آداب کو بیان کیا جائے، صائب اور مناسب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ لباس کس کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں لباس کے استعمالات کیا ہیں۔ لباس یہ لبس یلبس لبسا سے ہے، جس کا مطلب ہے کپڑا پہننا، کسی چیز کو چھپانا، وہ چیز جس کو جسم پر اوڑھ لیا جاتا ہے اور اس سے جسم کو چھپا لیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اللباس پوشاک اور زیب تن کیے جانے والے کپڑے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اللبوس، اللبیس اور الملبس اور الملبس لباس کو کہتے ہیں اور زرہ کو بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے البسہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اسے چھپایا، پوشیدہ کیا اور کپڑا پہنایا۔ تو کل ما یغطی الانسان عن قبیح، ہر وہ چیز جو انسان کو ہر قباحت سے ڈھانپ لے، چھپا لے، اس کو عربی زبان میں لباس کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے
لباس کے متعلق علماء امت نے مختلف تعبیرات پیش کی ہیں۔ کل ما وارى به الانسان عورته، ہر وہ چیز جس کے ساتھ انسان اپنے پردے والی جگہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، وستر به جسده، اور اپنے جسم کو چھپا لیتا ہے، ودفع به حر المصيف وبرد الشتاء، اور اس کے ذریعے گرمی کے موسم میں تپش، اور اس کے ذریعے گرمی کے موسم میں تپش اور سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو گرمی اور سردی سے حفاظت کرنے کے لیے جس چیز کو زیب تن کیا جاتا ہے اسے لباس کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعبیر یوں کی ہے، کل ما یستر الجسم من ثیاب و درع، ہر وہ چیز خواہ وہ کپڑا ہو یا زرہ ہو جس سے جسم چھپ جائے اور اسے ڈھانپ لیا جائے، اسے لباس کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، ما یواری بہ الانسان جسدہ، وہ چیز جس سے انسان اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، وَيَسْتُرُ بِهِ سَوْءَتَهُ، اور اپنی پردے والی جگہوں کو چھپا لیتا ہے، وَيَتَزَيَّنُ بِهِ وَيَتَجَمَّلُ بَيْنَ النَّاسِ، اور وہ چیز جسے اپنے لیے زیب و زینت کے طور پہ استعمال کرتا ہے، لوگوں کے درمیان خوبصورتی حاصل کرتا ہے، مما اباحہ لہ الشارع الحکیم سبحانہ، شرط یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ عز و جلال نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہو، ولم يتعارض مع آداب الاسلامیہ وأوامرہ ونواہیہ، اور وہ پہننا آداب اسلامیہ کے متعارض اور مخالف اور متصادم اور متحارب نہ ہو، اور نہ ہی اللہ عز و جلال کے اوامر اور اللہ عز و جلال کی نواہی کی حدود کو کراس کرتا ہو۔ بعض علماء نے تو علماء امت نے جو تعبیرات پیش کی ہیں کہ ایسا کپڑا یا ایسی زرہ جو جہاں انسان کے جسم کو چھپاتی ہے اور اس کے لیے زینت اور جمال کا باعث بنتا ہے، اور ایسا کپڑا جس سے انسان گرمی اور سردی سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس کو لباس کہا گیا ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ مقاصد بھی بیان کیے ہیں۔ جب تک شرعی مقاصد کو انسان سمجھتا نہیں، اس چیز کے صحیح استعمالات کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مادر پدر آزاد لوگ جب شریعت کے مقاصد کو نہیں سمجھتے تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک نہیں دسیوں شریعت کی حدود کو کراس کرتے نظر آتے ہیں۔ لباس کے مقاصد میں پہلا مقصد یہ ہے ستر پوشی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے جو تمہاری پردے والی جگہوں کو چھپاتا ہے۔ وریشا، اور وہ موجب زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس تو
کتنا ہی خوبصورت ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذالک خیر، یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ ذو الجلال کی نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ تو یہاں اللہ ذو الجلال نے لباس کے اس مقصد کو واضح کیا ہے کہ انسان کی ستر پوشی ہو، اور پھر اس کا ایک پہلو یہ بھی بیان کر دیا، وہ موجب زینت بھی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور اس بات پہ تیار کیا کہ فلاں درخت کا پھل استعمال کرنے سے تمہاری بادشاہی ہمیشہ رہے گی۔ فلما ذاق الشجرہ، جو ہی انہوں نے اس پھل کو چکھا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو ان کی پردے والی جگہ بھی بے لباس ہو گئیں اور انہوں نے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے آپ کو چھپانا چاہا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے آپ کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے؟ تو اس آیت کے اندر لباس سے دور کرنے والا یہ شیطان ہے۔ تو جس انسان کے جسم پہ جتنا لباس مختصر ہوتا جاتا ہے اتنا وہ شیطان کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے تو انسان کے اندر حیا رکھی ہے، شیطان اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ ذو الجلال نے ایک تیسری جگہ فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اللہ ذو الجلال کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بے لباس ہو گئے اور شیطان کا داؤ چل گیا۔ اسی لیے تو اللہ ذو الجلال نے ایک چوتھی جگہ یہ فرمایا کہ لباس کو اللہ ذو الجلال نے تمہارے لیے کتنی نعمت بنایا ہے کہ اگر لباس نہیں ہوگا تو تم فتنے میں پڑ جاؤ۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے اس نے نکلوا دیا۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، کیسے فتنے میں نہ ڈالے؟ ينزع عنهما لباسهما، کیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بے لباس کروایا؟ ليريهما سوآتهما، اور ان کی پردے والی جگہ کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ فتنہ ہے، بے لباس ہونا، برہنہ ہونا، جس کی نسبت اللہ ذو الجلال نے کی ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ تو ہر وہ شخص جو ستر پوشی کو پسند نہیں کرتا
وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنے لباس کو مختصر سے مختصر کرتا جاتا ہے، اتنا ہی شیطان کی اتباع اور پیروی اور فرما برداری میں وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے لباس کا ایک مقصد بیان کیا ہے، ستر پوشی، اور حدیث یہ کہتی ہے ان موسیٰ رجلا حییا ستیرا لا یرا من جلدہ شیء۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی حیا والے تھے، بڑے ہی پردہ پوشی کرنے والے تھے، ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور آج نوجوانوں کی یہ جو عادت بد بن چکی ہے کہ اپنے ہاتھ بازو تو کجا، اب انہیں شاید کہ زندگی کا یہ رویہ پسند آیا جس رویے کو شیطان نے کافروں کے لیے مزین کر رکھا۔ اب ان کے سینے کیا، ان کی ٹانگیں اور گھٹنی اور رانے کیا، کوئی اصول اور قاعدہ اور ضابطہ رہا ہی نہیں۔ یاد رہنا چاہیے یہ سراسر شیطان کی پیروی کرنے والوں کے ہی رویے ہوتے ہیں۔ مسلمان تو پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، اور لباس اس کا مقصد بھی پہلا پردہ پوشی ہے۔ لباس کا ایک دوسرا مقصد ہے زینت حاصل کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 191، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال رجل، ایک شخص کہنے لگا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ ذو الجلال جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، اچھا لباس یا اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے 1999، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا يدخل النار یعنی من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان، اور جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا انه يعجبني ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اچھا لباس بھی پسند ہے اور اچھا جوتا بھی۔ تو آپ نے وہاں بھی یہ وضاحت دی ان اللہ یحب الجمال، اللہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ ولیکن الکبر من بطر الحق وغمص الناس، تکبر اچھا جوتا اور اچھا لباس پسند کرنے اور پہننے میں نہیں، تکبر یہ ہے کہ جو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے۔ تو اچھا لباس پہننا جو انسان کے لیے باعث زینت بنے، یہ بھی ایک مقصد ہے شریعت کا کہ لباس پہنے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائے۔ اور اس سے یہ بات بدیہی طور پر سمجھ آتی ہے کہ جب انسان
بے موقع بے لباس ہوتا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا، وہ خوبصورت نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو خوبصورتی کے دائرے سے خارج کر لیتا۔ تیسرا مقصد جو شریعت نے بیان کیا ہے، سردی اور گرمی سے حفاظت۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ عز و جلال نے تمہارے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے سائے بھی بنائے ہیں۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ بنائی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے کچھ قمیصیں بنائی ہیں جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتی ہیں، اور کچھ قمیصیں ایسی ہیں جو تمہیں تمہاری لڑائی میں تمہاری حفاظت کا کام دیتی ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، وہ اسی طرح ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو اللہ عز و جلال نے یہاں لباس کے متعلق 3 سٹیٹمنٹ جاری کی۔ ایک تو لباس جو ہے جس سے تم گرمی اور سردی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اور ایک وہ قمیص ہے لڑائی کے موقع پہ آپ کی حفاظت کا کام دیتی ہے، اور تیسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ نعمت ہے جو اللہ عز و جلال پوری کرتے ہیں۔ تو لباس یہ واقعتاً نعمت ہے، اس سے ستر پوشی تو ہوتی ہے، اس سے انسان خوبصورت تو بنتا ہے، اس سے گرمی اور سردی سے تو بچتا ہے، بلکہ دشمن کے وار سے بھی بچتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جس کے ساتھ میدان کارزار میں اتر کر لڑائی کی جاتی ہے تو وہاں بھی قمیض کام آتی ہے جب وہ بطور زرہ پہنی ہو اور ایسی مضبوط ہو کہ کوئی وار اثر نہ کرے، اور لباس پہننے سے شیطانی دشمن کے وار سے بھی انسان بچتا ہے، جس ستر پوشی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اللہ عز و جلال نے اسے نعمت قرار دیا ہے، اور اس نعمت کا تذکرہ کر کے مطالبہ یہ کیا ہے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھو، فرما بردار بن کے رہو، بے لباس بن کے نہ رہو۔ اور فرما برداری کس بات میں ہے؟ حیا کے اندر، وقار کے اندر، حشمت کے اندر۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتی ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، سردی سے بچنے کا بھی سبب بنایا ہے ان چوپاؤں کی کھالوں سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دفء کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الثیاب، کہ یہ اون کا لباس، یہ سوت کا لباس، یہ اونی لباس تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کے لیے اللہ عز و جلال نے بنایا۔ جبکہ قتادہ بیان کرتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں لَكُمْ فِيهَا لِبَاسٌ وَمَنْفَعَةٌ وَبُلْغَةٌ، کہ یہ چوپائے جو اللہ عز و جلال نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس سے تمہیں لباس بھی میسر آتا ہے، مالی منفعت بھی ملتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ سفر کر کے تم پہنچ جاتے ہو، یہ تمہاری سواری کا بھی کام دیتے ہیں۔ ابن زید بیان کرتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ، دفء سے مراد اللحف، لحف یہ لحاف کی جمع ہے، اور لحاف کس کو کہتے ہیں؟ كل ما يلتحف به الإنسان للدفء
من اباءۃ وکساء ونحوہما، ایسی چادر، یہ ایسا لحاف جس سے انسان اپنے آپ کو سردی سے بچا لیتا ہے. التی جعلها اللہ منہا، اور اللہ ذوالجلال نے یہ چھپائے جو پیدا کیے ہیں ان کی کھال سے یہ لباس بھی تمہیں میسر آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سردی سے بچا لیتے ہو. تو ہر مسلمان کو ان تین مقاصد کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لباس وہی لباس ہوگا جس سے انسان کی ستر پوشی ہوگی، جو انسان کے لیے باعث زینت بن جائے گا، اور جس سے انسان سردی اور گرمی سے اور اس کی اثرات سے اپنے جسم کو محفوظ کر لے گا. وہ لباس جس لباس سے ستر پوشی نہ ہو، شریعت کی نظر میں وہ خوبصورت نہیں ہے. اور چونکہ ستر پوشی نہیں، بہت سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں، تو گرمی بھی اثر کرے گی اور سردی بھی اثر کرے گی، جس کے نتیجے میں دسیوں بیماریاں بھی لاحق ہوں گی. تو شریعت کے مزاج کو چھوڑنے سے جہاں وہ زیب و زینت سے دور ہو جائے گا، مقاصد کو چھوڑے گا، وہاں وہ اپنے آپ کو بہت ساری مصیبتوں کے سپرد کر دے گا. اس لیے علماء امت نے لباس کے متعلق جو منطلقات پیش کیے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر لفظ لباس استعمال ہوا ہے 9 معانی میں. اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو سمجھ آئے کہ لباس کتنا مہم انسان کے لیے ہے، اور اس کے ایمان کے لیے ہے، اور اس کی روحانیت کے لیے کتنا مہم ہے. سب سے پہلا استعمال لباس کا معنی ہے الستر، ستر پوشی کرنا، ڈھانپنا. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ان میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان جنتوں میں جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہ مسحریوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. یہ نیک لوگوں کا اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرامگاہ ہے. تو یہاں یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، موٹے اور باریک ریشم کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوگا. یہ جنتی لوگوں کی بات ہے. تو جنت کی پلاننگ بھی وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو ستر پوشی کی عادت ڈالتا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپنے کی تمنا رکھتا ہے. دوسرا معنی ما یلبس وتغطى به العورة والجسد، لباس ایسے کپڑے کو بھی کہتے ہیں جو پہنا جائے، جس سے پردے والی جگہ چھپ جائے اور جسم کو بھی ڈھانپا جائے. یا بنی
آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ اور پرہیزگاری کا لباس وہ تو بہت بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو سوچنے کی بات ہے، جس چیز کو اللہ عز و جلال نے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے جسم کو چھپایا جائے اور پردے والی جگہوں کو ڈھانپا جائے، اس نازل شدہ چیز کا انکار کر دینا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے۔ تیسرا معنی ہے الغشاء وكل ما يغطي الانسان عن قبیح۔ لباس کا مطلب پردہ بھی ہے اور ڈھکنا بھی ہے۔ ہر وہ کپڑا جس سے انسان قبیح پہلو جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورت سے ہم بستر ہونا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور اللہ عز و جلال نے جان لیا ہے کہ تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے ہو، تو اس نے تم پر مہربانی کر دی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم مباشرت کر سکتے ہو اور اللہ عز و جلال سے طلب کر سکتے ہو اولاد کو، جو اللہ عز و جلال نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے، جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے خوب ظاہر نہ ہو جائے، یعنی جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ اور پھر روزے کو رات تک مکمل کرو۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ عز و جلال کی حدود ہے، سو ان حدود کے قریب نہ جاؤ۔
اسی طرح اللہ عز و جلال اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نافرمانی سے بچ سکے۔ تو اللہ عز و جلال نے یہاں لباس کا لفظ استعمال کیا، تو لباس انسانی قباحتوں کو چھپاتا ہے، ڈھانک دیتا ہے۔ تو جو بے لباس رہنا چاہتا ہے اس کی جملہ قباحتیں لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور طرح طرح کی قباحتوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتا ہے۔ لفظ لباس اس کا چوتھا معنی ہے السکن والظلام والغشاوہ، سکون، اندھیرا اور پردہ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اللہ ذو الجلال کی ذات وہ ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا، سکون بنا دیا۔ یہ اندھیرے والی رات تمہاری راحت کا باعث ہے۔ والنوم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے راحت بنا دیا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا۔ رات اللہ ذو الجلال نے اس کو سکون کہا ہے، راحت کہا ہے، اس کو لباس کہا ہے۔ لباس سے انسان کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، وہ پردے میں چلا جاتا ہے، اور جتنی بھی حساس طبیعتیں ہیں وہ جب تک اندھیرا نہ ہو انہیں نیند نہیں آتی۔ اور آج سائنس نے بھی اسے اپروو کیا ہے کہ روشنی کی حالت میں جو نیند ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کے جسم کی جملہ ضروریات کو فلفل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے۔ سکون کی نیند انسان کو رات میں آتی ہے۔ انسان رات کے 1 گھنٹہ سو جائے دن کے 3 گھنٹوں کے برابر ہے۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 چیزوں کو اللہ عز و جلال نے سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جلال نے رات کو بھی سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جلال نے گھروں کو بھی سکون کا باعث قرار دیا ہے، اور اللہ عز و جلال نے بیویوں کو بھی سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ دنیا جہان میں سب سے زیادہ پرسکون وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیوی بچوں کے ساتھ رات گزارتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ دنیا جہان کے مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں کوئی چلا جائے اس کو سکون میسر نہیں آئے گا، اور جو بھی آسائشیں اور کھانے پینے کی اشیاء اسے میسر آ جائیں پرسکون نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو سکون قرآن نے بیان کیا ہے اس کی حدود و قیود تک دنیا کے سکون پہنچ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید نے لباس عورت کو بھی کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ عرب میں لوگ عورت کو لباس سے تعبیر کیا کرتے، بلکہ بعض عرب ازار سے تعبیر کیا کرتے۔ جیسا کہ اگر کسی نے طویل زمانے تک کسی عورت کے ساتھ نکاح کی حالت میں وقت گزارا ہو تو وہ یہ کہتا ہے لبست امرأۃ، میں نے تو فلاں عورت کو یعنی اپنی بیوی کو لباس بنا لیا۔ لبست فلانۃ عمری، فلاں عورت عمر بھر میرا لباس بنی رہی یعنی میری بیوی۔ اور شاعر کہتا ہے تلبس حب زوجتی بدمی ولحمی، ای اختلط به،
میری بیوی کی محبت میرے رگ و پے میں شامل ہو گئی۔ اس لیے نابغہ جعدی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اذا مضجیع سناجیدها تثنت فكانت علیہ لباسا۔ جب سونے کا وقت آتا ہے تو اس عورت کی گردن اندھیرے میں بھی وہ چمک پیدا کرتی ہے جیسے اس نے اوپر الگ سے لباس پہنا ہوا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، المرأة عورہ، عورت پردے کا نام ہے۔ جس کو پردہ ہی کہہ دیا وہ بھی لباس کو اگر پسند نہ کرے، اس سے بڑی محرومی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے ایک چھٹا معنی بھی بیان کیا ہے، وہ ہے الدرع والسلاح۔ عورت کی قمیض اور اسلحہ یہ بھی لباس کا معنی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کی ضرر سے تم بچ سکو۔ کیا تم شکر گزاری نہیں کرو گے؟ لباس کا ایک ساتواں معنی بھی ہے، الایمان والحیاء والتقوی۔ لباس ایمان کو بھی کہتے ہیں، حیا کو بھی کہتے ہیں، تقوی کو بھی کہتے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے جو تمہاری پردے والی جگہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ عز و جلال کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ لباس، اس کا 8واں معنی ہے الجوع والخوف، بھوک اور خوف۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ عز و جلال اس بستی کی مثال بیان کر رہے ہیں جو بڑے ہی امن و اطمینان میں تھی، اس کی روزی اس کے پاس ہر جگہ سے وافر مل رہی تھی، پھر اس نے اللہ عز و جلال کی نعمتوں کا انکار کیا، نہ شکری کی، تو اللہ عز و جلال نے اس بستی کو بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو کہ حقیقت میں ان کی کرتوتوں کا بدلہ تھا۔
عربی زبان میں کہا جاتا ہے تضرع فلان الفقر ولبس الجوع، فلاں شخص نے فقیری کا دودھ پیا اور بھوک کا لباس پہنا۔ وَإِنْ هَزَّ أَقْوَامٌ إِلَيَّ وَحَدَّدُوا كَسَوْتُهُمْ مِنْ حَبْرِ بَزٍّ مُتَحَّمِ۔ شاعر یہ کہتا ہے اگر میرے دشمن نے میری طرف کوئی حرکت کی اور مجھے دھمکایا تو میں ان کو یمنی گرم چادر پہنا دوں گا۔ تو بھوک اور خوف جس قوم کے اندر عریانی عام ہو جاتی ہے وہ قوم بزدل بن جاتی ہے، اس قوم کے اندر بھوک آ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہو جائے تو وہاں بھوک بھی عام ہوتی ہے اور ایسی بیماریاں آتی ہیں جو اس سے پہلی قوموں کے اندر معلوم ہی نہیں تھی۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر اپنے آپ کو بہادر اور جوان شجاع بنانا ہے تو پھر اسلامی اصول و قواعد کے تحت اپنے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر بھوک جیسے فتنے سے بچنا ہے تو پھر عریانی سے بچا جائے۔ لباس کا ایک نواں معنی بھی قرآن نے بیان کیا ہے، التخلیق والالتباس والاشتباہ، کسی چیز کو خلط ملط کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا، مشتبہ ہونا، اور ایک دوسرے کے مشابہ اور مانند ہونا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ لَكَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو اسے بھی تو انسانی شکل میں ہی ہم اتارتے نا، اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ پڑے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، اگر کوئی فرشتہ رسول بنتا، نوری مخلوق رسول بنائی جاتی تو بھی انسانی شکلوں میں آتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید البشر ہیں۔ آج کچھ لوگ قرآن مجید کی اس خوبصورت آیت کی مخالفت کرتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے یا کم علمی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوری کہہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ عز و جلال نے آپ کی زبان اطہر سے یہ بات کہلوائی، بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ عز و جلال کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ عز و جلال کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور مجھے اللہ عز و جلال نے سرتاج رسل بنایا ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو لباس کے اس معنی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عورت جب پردہ نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں دسیوں فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے، اگر اس نے پردہ کیا ہو اور حیا کی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہو، اس کی عمر 15 سے 20 سال بھی ہو، اس برقعے اور پردے کی وجہ سے وہ 50-60 سالہ عورت نظر آئے گی، جس سے وہ مغرض لوگ، وہ غلط لوگ اس کو تکلیف پہنچانے سے باز رہیں گے۔ تو یہ پردہ، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ انسان کے جہاں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں وہاں اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں جس طرح آپ نے
لباس کے نو معانی کو سمجھا، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ لباس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ جب آیات کی روشنی میں آپ نے سمجھ لیا کہ کہ لباس اللہ ذو الجلال کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ ذو الجلال نے اس کو بطور احسان پیش کیا ہے، اور اس نے لباس کو مشروع کیا ہی اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپا لو۔ صرف چھپاؤ ہی نہیں، اس لباس کے ذریعے زیب و زینت اختیار کرو اور ہر قسم کی بدصورتی اور قباحت کو ڈھانپ لو۔ یہ جسم کو ڈھانپنا یہ ایک فطرتی شرم و حیا کا حصہ ہے، اور اللہ ذو الجلال نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے۔ جس کی فطرت سلیمہ ہو وہ انسان کبھی بھی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی کرتا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، جس کی عقل صحیح کام کرتی ہے، جو فطرت اسلام پر ہے، وہ کبھی بھی اپنی پردے والی جگہوں کو کھلا چھوڑنا اور بے لباس کرنا اس کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ نفرت کرتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے کہ کہیں وہ بے لباس نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ستر پوشی ہے، یہ کوئی معاشرتی رواج نہیں ہے، یہ کوئی علاقائی رسم نہیں ہے، جیسا کہ آج کل فکری گماشتے اس بات کو بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ تو ایک معاشرتی رواج ہے اور علاقائی رسم ہے۔ نہیں، یہ بدباطن لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ لباس پہنے۔ یہی لوگ جو بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں اور انسانیت کو بگاڑنے کی یہ مہم صہیونی منصوبے کے تحت انہوں نے جاری کر رکھی ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے کہ لباس یہ تو محض ایک معاشرتی رواج ہے اور علاقائی رسم ہے۔ شاید کہ کسی نے پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف صہیون کو پڑھا ہو، جس میں یہ منصوبہ پیش کیا گیا ہے کہ انسانی شرم و حیا کو اگر تباہ کر دیا جائے تو پھر وہ ہمارے غلام بن سکتے ہیں۔ اور آپ یہ الفاظ سن کے پریشان ہوں گے، کأس وغانیہ تفعلان ما لم يفعل الف مدفع۔ ایک ناچنے والی اور رقص کرنے والی اور ایک شراب کا چھلکتا ہوا جام لوگوں کو غلام بنانے میں وہ اثر دکھا سکتا ہے جو 1000 ٹینک سے حملہ کرنے سے بھی آپ کو میسر نہیں آئے۔ اس لیے ان کا یہ موٹو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا کہ کسی طریقے سے عورت کا پردہ اتار کر اسی کپڑے سے قرآن کو ڈھانپ دو، یہ سارے مسلمان تمہاری غلامی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لباس یہ اس کی زینت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے طے کیا ہے، یہ اس نظام کا حصہ ہے جو انسانوں کے لیے اللہ ذو الجلال نے ایز اے کانسٹیٹیوشن بطور دستور نازل کیا ہے، بلکہ اس کا تعلق عقیدے اور شریعت سے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لباس کا تعلق عقیدے اور شریعت سے کیسے ہے؟ اس کا تعلق عقیدے سے اس بنیاد پہ ہے کہ لباس کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ ذرا سوچئے کون سی وہ اتھارٹی ہے اور کون یہ اتھارٹی رکھتا ہے جو انسان کے لیے لباس کے اصول بنائے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مخلوق میں سے کون ہے جس کی اتھارٹی ہے؟ مخلوق میں سے وہ کون شخص ہے جس کی اتھارٹی ہے کہ وہ اصول بنائے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے اور لباس ایسا ہونا چاہیے؟ یہ لباس تو انسان کی اخلاقیات، اس کی معیشت
اس کی معاش